اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 27، حدیث منکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی حدیث منکر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے سوال نمبر 27، حدیث منکر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس حدیث میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ ضعیف راوی کی مخالفت کرے۔ یعنی حدیث منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ ضعیف راوی کی مخالفت کرے۔ یہ تعریف حدیث منکر کی بیان کی گئی، لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے۔ صحیح تعریف یہ ہے کہ حدیث منکر اس حدیث کو کہتے جس میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے۔ ضعیف راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے، ضعیف راوی اپنے سے ارجح راوی کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو حدیث منکر کہتے۔ تو یہاں پہ زیادہ ضعیف کی جگہ زیادہ راجح ہونا چاہیے، جو کتابت کی غلطی کی وجہ سے زیادہ ضعیف راوی کی مخالفت کرے لکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح تعریف وہی جو میں نے بیان کیا کہ حدیث منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں ضعیف راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے۔ اس کے مقابلے میں حدیث معروف ہے، یعنی حدیث منکر کے مقابلے میں حدیث معروف ہے۔ ضعیف راوی جس راجح راوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس راجح راوی کی جو حدیث ہوگی وہ حدیث معروف کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، جس راجح راوی کی مخالفت کرتے ہوئے ضعیف راوی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس راجح راوی کی جو حدیث ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث معروف۔ خیر، اب نیچے دیکھیے سوال نمبر 28، حدیث منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث منکر انتہائی ضعیف ہے، لہٰذا یہ قابل حجت نہیں، کیونکہ حدیث منکر بہت ضعیف ہے، اسی وجہ سے اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 29، حدیث معلل کسے کہتے ہیں؟ حدیث معلل کی تعریف کیا ہے؟ جواب: حدیث معلل وہ ہے جس میں علت خفیہ قادحہ پائی جائے۔ جس حدیث میں علت خفیہ قادحہ پائی جائے اسے حدیث معلل کہتے۔ قادحہ کا معنی کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے ممنوعہ، یعنی جس میں ممنوعہ علت پائی جائے، پوشیدہ ممنوعہ علت پائی جائے اسے حدیث معلل کہتے۔ دیکھیے حدیث معلل کسے کہتے؟ جواب: حدیث معلل وہ ہے جس میں علت خفیہ قادحہ پائی جائے۔ مثلا حدیث مرسل کو متصل روایت کرنا۔ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سند کے آخر سے کسی صحابی کو یا تابعی کو چھوڑ کر کے حدیث کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، ٹھیک ہے، یہ مرسل کہلاتی ہے۔ حدیث مرسل کو متصل ظاہر کر کے روایت کرنا، متصل کے طور پر روایت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ معلل کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک علت قادحہ ہے، ایک پوشیدہ ممنوعہ علت ہے کہ یہاں پہ تابعی کو
یا کسی صحابی کو چھوڑ دیا گیا ہے، اسے ظاہر کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، حدیث مرسل کو متصل کر کے روایت کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حدیث معلل ہے۔ اب دیکھیے آگے حدیث معلل کے بارے میں کیا حکم ہے، بیان کر رہے ہیں کہ حدیث معلل کے بارے میں کیا حکم ہے، سوال کیا گیا، جواب دے رہے ہیں یہ بھی ضعیف اور غیر مقبول ہے۔ حدیث معلل جو ہے یہ ضعیف ہے اور غیر مقبول ہے، یہ قابل حجت نہیں۔ سوال نمبر 31، حدیث متروک کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو، یعنی جس کے راوی پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو۔ جس حدیث کے راوی پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو اسے حدیث متروک کہتے۔ جس شخص پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، اگر وہ شخص کوئی روایت کرتا ہے تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث متروک۔ حدیث متروک کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث متروک بھی قابل عمل نہیں، حدیث متروک بھی قابل عمل نہیں۔ سوال نمبر 33، حدیث موضوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث موضوع کی تعریف کیا ہے؟ جواب، جس کی روایت کوئی ایسا راوی کرے جس نے جان بوجھ کر اپنی طرف سے بیان کر کے اس قول کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہو، یعنی جس نے اپنی طرف سے حدیث گڑھی ہو اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص خود سے کوئی بات بیان کرے اور اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث موضوع۔ سوال نمبر 34، حدیث موضوع کا کیا حکم ہے؟ جواب، موضوع حقیقت میں حدیث ہی نہیں، موضوع جو ہے وہ حقیقت میں حدیث ہی نہیں بلکہ وہ تو کسی شخص کی گڑی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، موضوع حقیقت میں حدیث ہی نہیں۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث بالکل مردود اور غیر مقبول ہے۔ جو موضوع ہے، موضوع حدیث ہے، وہ بالکل مردود ہے، وہ قابل استدلال نہیں اور نہ ہی اسے قبول کیا جائے گا۔ سوال نمبر 35، حدیث مقلوب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس کی سند یا متن کے لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا جائے یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام ذکر کر دیا جائے۔ جس حدیث کی سند کو بدل دیا جائے یا متن کو بدل دیا جائے یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام ذکر کر دیا جائے اسے حدیث مقلوب کہتے۔ سوال نمبر 36، حدیث مقلوب کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث مقلوب بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث مقلوب بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سوال نمبر 37، حدیث ضعیف کی تمام اقسام کے نام بتائیے۔ اب دیکھیے تمام اقسام کے نام بیان کر رہے ہیں۔ جواب، نمبر 1 مرسل، منقطع، نمبر 3 معلق، نمبر 4 معدل، نمبر 5 مضطرب، نمبر 6 مقلوب، نمبر 7 مدرج، نمبر 8 معلل، نمبر 9 متروک، نمبر 10 موضوع، نمبر 11 مدلس، نمبر 12 شاذ، نمبر 13 منکر۔ یعنی کل 13 قسمیں ہیں حدیث ضعیف کی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 مرسل، نمبر 2 منقطع، نمبر 3 معلق، نمبر 4 معدل، نمبر 5 مضطرب، نمبر 6 مقلوب، نمبر 7 مدرج، نمبر 8 معلل، نمبر 9 متروک، نمبر 10 موضوع، نمبر 11 مدلس، نمبر 12 شاذ، نمبر 13 منکر۔ یہ حدیث ضعیف کی اقسام ہے۔ سوال نمبر 38، راویوں کی کثرت و عدم کثرت کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی روایت کرنے والے کتنے ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں ہیں، یعنی راویوں کی کثرت اور عدم کثرت کے لحاظ سے، عدم کثرت کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 خبر واحد۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 39، حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جسے ہر طبقہ یعنی ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد نے روایت کیا ہو جس کا قصداً سہواً
جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یعنی جس حدیث کو ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، نہ تو وہ قصداً جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، نہ ہی سہواً جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام اتنے سارے لوگوں سے غلطی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی تعداد نے کسی حدیث کو ہر زمانے میں روایت کیا ہے تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے۔ اس کے بعد حدیث متواتر کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، حدیث متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔